اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین علی محیطہ الطاہرین اللہم وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ مبارک رمضان کی رونقیں اور وحدہ لا شریک پروردگار کے دسترخوان کرم کے اوپر تمام تر مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے اس وقت بیٹھ کر ہمارے ساتھ اس اہم گفتگو کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے موضوع کا ایک اہم مرحلہ مکمل ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل اس موضوع کے دوسرے مرحلے پہ گفتگو ہوگی، چونکہ ہمارا موضوع 3 حصوں میں اور 3 جہتوں میں تقسیم ہوتا ہے: دعا کیوں، کب اور کیسے۔ تو دعا کیوں کا عنوان فی الوقت آپ حضرات کی خدمت اقدس میں لگا رہا ہے۔ انشاءاللہ دعا کب، یہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا، اور کیسے انشاءاللہ یہ ماہ مبارک رمضان کے تیسرے عشرے کے اندر ہم آپ کی خدمت اقدس میں بیان کریں گے۔ آج اس منزل کے اوپر دعا کیوں، میں نے کل آپ کی خدمت اقدس میں اس مرحلے کو کچھ نگیٹیو انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر ہم عربی مثال کو اٹھائیں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں اپنی ضد کی بنیاد پہ پہچانی جاتی ہیں، تو اگر ہم یہ دیکھیں دعا کیوں، تو آپ یہ دیکھیں کہ دعا نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اور حضور سرور کائنات نے اس مرحلے ہے۔ خاص طور پہ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اہم ترین جملہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں امام نے فرمایا کہ دیکھو جب دعا مانگو تو یہ نہ کہو کہ اب دعا ختم مل گیا تو اب ہمیں دعا کی ضرورت کیا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ امام نے صراحتاً اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے دعا کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور جب عبادت کا درجہ دعا کو ملا ہے، لہٰذا اس مرحلے کے اوپر ایک بھی انسان عبادت سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کا محتاج رہے گا، اس لیے کہ عبد ہوتا ہی اس وقت عبد ہے کہ جب اپنے پروردگار کی عبادت کرتا رہے۔ آئیے اس منزل کے اوپر میں آج پھر اسی عنوان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آج کی حد تک یہ گفتگو مکمل ہو جائے اور کل سے پھر دعا کب کا عنوان آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا سکے۔ آج دعا کیوں یہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آئیے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں ترک الدعاء معصیہ، دعا کا ترک کر دینا، دعا کا چھوڑ دینا، دعا کا نہ کرنا، یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے۔ غور کیجئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کا ترک کر دینا در حقیقت یہ معصیت ہے، یہ گناہ ہے۔ اب کوئی پوچھے دعا کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی معصیت میں پڑیں، ہم گناہ میں پڑنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی گناہوں سے دور رہے، لہٰذا بارگاہ خداوندی میں دست دعا پھیلاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا پھر میں حضور کا ارشاد گرامی آپ کی خدمت میں پیش کروں، فرماتے ہیں من لم یدع اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، بہت توجہ، جو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا، اللہ کا غضب اس کے اوپر ہوتا ہے۔ غضب خدا کا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کرتا۔ اب کوئی پوچھے دعا کیوں؟ تو اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا غضب ہو، ہم اللہ کے غضب سے دور ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے دائرے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہے ہیں، اور ہم اللہ کی بارگاہ بلند کرتے رہیں گے۔ پھر میں خدمت میں آپ کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی پیش کروں، فرماتے ہیں قال اللہ تعالی، حضور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کا حکم ہے من لا یدعونی اغضب علیہ،
جو مجھے نہیں پکارتا، مصیبت کے وقت مجھے نہیں بلاتا، اغضب علیہ، میں اس کے اوپر غضبناک ہوتا ہوں۔ محسوس فرمایا، یعنی کہ ہم اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں۔ غضب الہی خود اللہ نے بھی کہا ہے، رسول اسلام نے بھی فرمایا ہے، اور حضور سرور کائنات وہ ہیں کہ جن کو مکے کے کافر بھی صادق کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، لہٰذا دعا کیوں؟ تاکہ غضب الہی سے بچا جا سکے، رحمت الہی کے دائرے میں آیا جا سکے۔ پھر میں خدمت میں عرض کروں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی فرماتے، ان اللہ عز وجل یمسک عن عبدہ الخیر الکثیر ویقول لا اعطی عبدی حتی یسألنی۔ بعض اوقات بے شک اللہ سبحانہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو خیر کثیر نہیں دیتا، دیتے دیتے خیر کثیر اللہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ بہت کچھ ملنا چاہتا ہے مگر اللہ ہاتھ روک لیتا ہے۔ حضور سرور کائنات کا جملہ، اللہ کہتا ہے کہ میں اس منزل پہ چاہتا ہوں کہ اس کو کچھ توفیقات دوں، میں چاہتا ہوں اس کو نعمتیں دوں، میں چاہتا ہوں اس کے اوپر عنایات کی برسات کروں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر لطف و کرم ہوتا رہے، میں چاہتا ہوں کہ مسلسل میری نظر رحمت اس کے اوپر رہے، مگر اس کے باوجود اللہ روک لیتا ہے، نعمتیں جاتے جاتے ٹھہر جاتی ہیں۔ غور کیجئے گا کیوں کہ فیقول، اس منزل کے اوپر بندہ کہتا ہے، اس منزل کے اوپر پروردگار کیوں؟ تو اب اللہ کہتا ہے لا اعطی عبدی، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو اس وقت تک عطا نہیں کرتا حتی یسألنی، جب تک کہ وہ مجھ سے سوال نہ کرے۔ ملاحظہ فرمائیے کتنے بڑے سوال کا جواب اس کے اندر موجود ہے، جو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ نعمتوں کی برسات ہو رہی تھی، رک گئی، رحمت الہیہ آ رہی تھی، رک گئی، نعمتیں برس رہی تھی، ٹھہر گئیں۔ کیوں ٹھہر گئیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے نہیں کہ کوئی گناہ ہی سرزد ہو گیا، نہیں، ہو سکتا ہے کہ گناہ بھی سرزد ہوا ہو، لیکن یہاں میں اس منزل پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے نعمتیں اس لیے نہیں روکی کہ وہ ناراض ہو گیا، بلکہ اس لیے روکی پھیلائے، تاکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرے، اس لیے کہ اللہ کو اپنی عبادت سے کہیں زیادہ بندوں کا سوال پسند ہے۔ دیکھیے میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس زاویے میں، ورنہ دعا خود ایک عبادت ہے، دعا خود ایک عبادت ہے۔ اللہ اس پر حضور سرور کائنات کے ذریعے جو جملے پہنچانا چاہتا ہے، جو فکر ہم تک ودیت کرنا چاہتا ہے، جس چیز کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا وہ یہی ہے کہ بہت موقع ایسے آتے ہیں کہ جن موقع کے اوپر مسلسل آنے والی نعمتوں کو رکتے ہوئے دیکھ کے ذہن ٹھٹر جاتا ہے اور سوچنے پہ آمادہ ہوتا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہوا، جبکہ حقیقتاً ناراضگی کا دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان کو نعمتوں سے روک دیا گیا تاکہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلائے۔ اللہ اللہ کتنا پسند ہے اللہ کو بندوں کا ہاتھوں کو پھیلانا۔ اس منزل میں ملاحظہ فرمائیں اور کوشش کریں اس منزل کے اوپر، یہی وجہ بھی ہے کل پڑھی تھی اس کی مماثلت رکھنے والی، اسی جیسی معنی رکھنے والی حدیث امام جعفر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام، کہ من لم یسأل اللہ عز وجل من فضلہ، یاد رکھیں جو اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے فضل سے سوال نہیں کرتا فقد افتقر، پس وہ فقیر ہو گیا۔ غور فرمایا، یعنی فقیر ہو گیا وہ انسان جو فضل خدا سے سوال نہیں کرتا۔ فقیری کی پہچان، دولتیں آ گئی ہم کیا مانگیں، عہدہ مل گیا اب کیا مانگیں، ثروت مل گئی کیا مانگیں، بینک بیلنس، بڑی گاڑیاں ہیں کیا مانگیں، دنیا میں عزت ہے کیا مانگیں، دنیا میں وقوع کی بوچھار ہے کیا مانگیں، اتنی عزتیں ہیں کیا۔ خبردار، جس نے فضل الہی سے سوال بند کیا اسے غنی نہ کہنا، وہ فقیر ہو گیا۔ فقیر وہی ہے کہ جو انسان حقیقتاً وحدہ لا شریک پروردگار کی بارگاہ میں دست سوال نہیں پھیلاتا۔
غور کیجئے گا، یہی وجہ بھی ہے میں اپنے موضوع کو آج کی حد تک مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے خدمت میں عرض کیا ہے کہ دعا کیوں، یہ اس پورے عشرے میں نے گفتگو کی، 10 دن گفتگو کیا، 10ویں گفتگو آپ کی خدمت میں اسی حوالے سے پیش ہوئی۔ کل انشاءاللہ دعا کب، یہ گفتگو کل سے شروع ہوگی، آپ حضرات متوجہ رہیے۔ انشاءاللہ تینوں عشروں کے اندر تینوں سوال دعا کے حوالے سے سامنے رہیں گے انشاءاللہ۔ دعا کیوں اب، دعا کب، یہ کل سے شروع ہوگا۔ دعا کیسے، یہ انشاءاللہ 21 تاریخ سے شروع ہوگا۔ یہ 30 کے 30 دن ہمیں اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ آج اس منزل کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ان اعجز الناس من عجز عن الدعاء، سب سے زیادہ عاجز وہ ہے، سب سے زیادہ فقیر وہ ہے، سب سے زیادہ کمزور وہ ہے جو دعا بھی نہ کر سکتا ہو۔ اللہ 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 اللہ، کیا فرمایا سرور کائنات نے؟ ظاہر ہے کہ کچھ کسی منزل کے اوپر آپ کو آنا ہو، کچھ جانا ہے تو پیسے تو خرچ ہوں گے، کسی کو کپڑے پہنانا پیسے خرچ ہوں گے، کہیں آپ کو تبرک تقسیم کرنا پیسے خرچ ہوں گے، آپ کو رفاہ عامہ کے کام کرنے پیسے خرچ ہوں گے۔ دعا میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، بارگاہ خداوندی میں مانگنے سے تو پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ والناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے من عجز عن الدعاء، جو دعا سے بھی عاجز ہے، جو دعا بھی نہیں کر سکتا۔ غور فرمائیے گا، یہی وجہ ہے کہ حضور سرور کائنات کے وصی برحق خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت علی ابن کا ارشاد گرامی فرماتے قال رسول اللہ، مولا فرماتے ہیں، مولا امیر المومنین ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں لا تعجزوا عن الدعاء، خبردار اپنے آپ کو دعا کی منزلوں پہ عاجز نہ کرنا۔ غور کیجئے گا، فَإِنَّ اللَّهَ أَنزَلَ عَلَيَّ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اس لیے کہ اللہ نے میرے اوپر آیت کو نازل کیا ہے، جس آیت میں اس نے وعدہ کیا ہے پروردگار نے۔ کیا وعدہ؟ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں۔ تو خبردار کبھی بھی اپنے آپ کو عاجز نہ کرنا، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں مانگتے رہنا، ہمیشہ اس کی بارگاہ میں طلب کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی عاجزی کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان اس منزل کے اوپر پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرنے سے بھی عاجز ہو جائے۔ اور فرمانے نوعیت عجیب ہے، اس منزل کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، جس منزل کو حضور سرور کائنات اور علیہ السلام بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ اور پھر عجیب کیفیت ہے، فقال رجل یا رسول اللہ، مولا فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے اللہ کے رسول، ربنا یسمع الدعاء، کیا ہمارا رب ہماری دعا کو سنتا ہے؟ جملہ دیکھیے گا، ربنا یسمع الدعاء، کیا اے اللہ کے رسول کیا دعاؤں کو سنتا ہے؟ ام کیف ذالک، اگر سنتا تو کیسے سنتا ہے؟ سننے کا طریقہ کیا ہے؟ سننے کا اسلوب کیا ہے؟ فانزل اللہ، رسول کہتے ہیں کہ فوراً اللہ نے نازل کیا۔ کیا نازل کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے میرے حبیب جب میرے بندے مجھ سے متعلق تم سے سوال کریں تو کہہ دو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں ان سے بہت زیادہ قریب ہوں۔ ظاہر ہے ایمان وہاں ہوتا ہے کہ جہاں انسان حقیقتاً اس منزل کو درک نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہاں ہوتا ہے، دوری ہوتی ہے، لیکن جہاں حقیقتاً قرب ہو، اور قرب بھی ایسا کہ کہا گیا کہ میں اپنے بندے سے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ غور کیجئے گا، تو جہاں اتنی قربت ہو، لیے کہ اس سے نہیں مانگ رہے ہیں جو بہت دور ہے، اس سے مانگ رہے ہیں جو بہت زیادہ قریب ہے، اور جو قریب ہے اسی نے حکم دیا ہے کہ مجھ سے مانگو،
مجھ سے طلب کرو۔ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں ہمارے موضوع کا یہ پہلا حصہ آج یہاں مکمل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی سوال کیوں کے حوالے سے موجود ہو، آپ حضرات سوال کریں، ہمارے ان باکس میں سوال لکھیں، ہمارے کمنٹ کے ذریعے سوال لکھیں، ہمارے میسنجر میں ذریعے سوال بھیجیں، یا ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے ہمارا نمبر ہمارے پیج کے اوپر شو ہو رہا ہے، آپ حضرات اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اب اس دوسرا مرحلہ ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر شروع ہوگا۔ دعا کب، ظاہر ہے کہ اس کب کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ماہ مبارک رمضان کی سعادت اور اس کی برکتوں سے ہم دعا کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں پھر میں آپ حضرات کی خدمت ملتجی ہوں، بہت سارے ہمارے دوست اور احباب ہماری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، الحمدللہ ان کا دیکھنا ہمارے لیے حوصلہ بخش ہے۔ بہت لوگ کمنٹ بھی راستے میں میسر ہوتے ہیں، لیکن بہت لوگ یہ سب دیکھنے کے بعد بھی پیج کو لائک نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے۔ میں ملتمس ہوں خود بھی فالو کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے تمام حلقہ احباب تک ہمارے پیج کو پہنچائیے، ان سے کہیے کہ وہ فالو کریں، تاکہ ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت اقدس کے اندر دینی بیداری کی اس مہم کو اور دین شناسی کی اس مہم کو پہنچا سکیں، مرحلوں کو سمجھ سکیں، سمجھانے کی کوشش کر سکیں۔ انشاءاللہ العزیز پھر یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، روزانہ دن میں انڈین ٹائم سے ٹھیک 11 بجے اہمیت قرآن اور ماہ رمضان کے موضوع پر گفتگو جاری ہے، اور رات میں ٹھیک 10 بجے ہماری اور آپ کی دعا کیوں، کب اور کیسے کے عنوان پہ گفتگو جاری ساری ہے۔ انشاءاللہ کل صبح تک کے لیے خدا حافظ وبرکاتہ۔